تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم. اسلام ہمارا دین چینل میں خوش آمدید. انسان کی فطرت ہے کہ جب کوئی وہ اچھی بات سنتا ہے تو وہ اس کو آگے منتقل کرنے کی کوشش کرتا ہے. مزید آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو موصول ہو سکے. آج کل تو سوشل میڈیا ہے نا، ہر بات وہاں پر شیئر کر دی جاتی ہے. جو بات آپ کو ملے تو آپ اپنے دوستوں سے سوشل میڈیا پر شیئر کر دیتے ہیں. تو یہ انسان کی فطرت ہے. افواہیں بھی اسی طرح پھیلتی ہیں کہ جو بھی بات آپ سنتے ہیں تو آپ کی فوری کوشش ہوتی ہے کہ یہ بات سب سے پہلے میں اپنے دوستوں کو بتاؤں. تو یہ ایک انسانی فطرت ہے. تو جب افواہ کوئی ایسی خبر ہو، کوئی مطلب کہ کوئی غم کی خبر بھی ہو، تو اس وقت بھی سست سے سست آدمی بھی جلدی جلدی ہر ایک کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں شخص فوت ہو گیا ہے، یعنی وہ خبر بھی فٹافٹ منتقل ہو جاتی ہے. تو کیونکہ یہ فطرت ہے، بات کو آگے بڑھانے کا شوق ہے انسان کے اندر، اس سے چیزیں پھیلتی ہیں. اور پھر جو خیر کی خبر ہوگی، جو اچھی خبر ہوگی، اس کو تو آگے پھیلانے کے لیے ہمیں ہمارا دین بھی کہتا ہے، ترغیب دیتا ہے، جذبہ دلاتا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ اس جذبے کے تحت جو سنتے تھے وہ آگے منتقل کرتے تھے. اب جب حضور کی بارگاہ سے اٹھ کر جاتے تو سب سے پہلے اپنے گھر جاتے اور جو کچھ سنتے وہ سب سے پہلے اپنی ماں کو سناتے. اور ماں تھی کافرہ، وہ سننے کی بجائے اور اگر سن لیتی تو خوش ہونے کی بجائے وہ ناراض ہوتی اور وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتی جو حضرت ابو ہریرہ کو ناگوار گزرتی. تو ایک دن حضرت ابو ہریرہ کی ماں نے بات ایسی کر دی تو اس دن انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ آج اپنی ماں کو چھوڑنا نہیں میں نے، کیونکہ میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسا جملہ بولے. اور تھی بھی گھر میں ماں ہی، بھائی بھی نہیں تھا، بہن بھی نہیں تھی، کیونکہ بہن اور بھائی بھی فوت ہو چکے تھے اور شادی بھی نہیں ہوئی تھی. تو ماں ہی ماں گھر میں ہے. جب ماں اور بیٹا گھر میں اکیلے رہتے ہوں تو پھر ماں اور بیٹے کی محبت بھی مثالی ہوتی ہے. تو اب ماں ہی ایک رشتہ ہے مادی دنیا کے اوپر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر لیا کہ چھوڑ دینا ہے اب ماں کو. چھوڑ کے گھر سے نکلے، لیکن دل ڈوب رہا ہے کہ ایک ہی تو رشتہ تھا وہ بھی گیا. افسردہ ہیں تو حضور کی خدمت میں پہنچے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو ہریرہ کی اداسی دیکھی تو فرمایا کہ ابو ہریرہ کیا بات ہے، تم کیوں اداس ہو؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ حضور میری ماں کی ہدایت کی دعا کر دیجئے. ساری کہانی 2 لفظوں میں بیان کر دی، میری ماں کی ہدایت کی دعا کر دیجئے. حضور نے نہیں پوچھا کیا ہوا، کیسے ہوا، بلکہ فوراً ہاتھ اٹھ گئے اور حضور نے لفظ کیا فرمائے کہ اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے. ادھر انہوں نے بے چینی سے یہ بات کہی، ادھر حضور کے مبارک ہاتھ اٹھے. پھر ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی تو موڑا ہی نہیں جاتا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے اور حضرت ابو ہریرہ نے گھر کی طرف دوڑ لگا دی. کسی نے پوچھا کہ ابو ہریرہ آج بڑی جلدی ہے. کہا کہ آج ہی تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں گھر پہلے پہنچتا ہوں یا کہ حضور کی دعا پہلے پہنچتی ہے. جا کے دروازے کو دستک دی تو اندر پانی کے کھنکنے کی آواز آ رہی تھی، جس طرح کوئی غسل کر رہا ہے. آواز دی تو اندر سے آواز آئی، بیٹا ابو ہریرہ ٹھہرو میں ابھی آئی. تو کہا کہ لہجے سے میں سمجھ گیا کہ اس میں محمد عربی کی دعا بول رہی ہے. تھوڑی دیر بعد میری ماں آئی، تازہ اثار وضو سے اور غسل کی وجہ سے ماں کے بالوں سے قطرے ٹپک رہے تھے اور لبوں پر میرے حضور کا کلمہ جاری تھا. اللہ اکبر. سیدنا ابو ہریرہ تیرے مقدر پہ قربان جاؤں.